حسین، یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو صوفیوں کا رستہ ہے یہ لاجیکل ہے، میکینیکل ہے یا سائیکولوجیکل ہے؟ خیر، یہ نہ لاجیکل ہے، اور دوسرا آپ نے کیا فرمایا؟ میکینیکل۔ نہ اس طرح میکینیکل ہے، اور تیسرا کیا فرمایا؟ سائیکولوجیکل، لاجیکل۔ نہ سائیکولوجیکل جو ہے وہ ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ٹریڈیشنل وہ راستہ ہے جی۔ یہ پرسکرپشن ہے، پرسکرپشن کسی نہ کسی لاجک پر تو ضرور ہوتی ہے جی۔ سائیکولوجیکلی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے اس سے سائیکالوجی کا بھی کچھ جو ہے وہ نکل آئے گا جی۔ اب کیونکہ وہ ریاضت میں سے گزرتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ باڈی کیمسٹری بھی کام کر رہی ہوتی ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ میکینیکل جو ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ انسان سے وابستہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے اوپر ہے۔ یہ آپ کا راستہ ہے تو یہ آپ کا ایک ٹیلرڈ راستہ ہے جی، اور وہ آپ کی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کیا گیا ہے جی۔ اس کا مقصد کوئی جو ہے وہ آپ کو کوئی پیشہ ور یا جسے ہم پروفیشنل کہتے ہیں جی، وہ تو کسی ایک فیلڈ میں نہیں کرنا، اس نے تو آپ کو مکمل انسان بنانا ہے جی۔ تو یہ اس طرح سے کوئی سیکٹ نہیں ہے جی، کوئی علیحدہ سے کوئی یہ سیکٹ نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے اسلام کا، بالکل نہیں ہے جی۔ یہ روحانیت اسلام ہے، اس کے اندر ہمیشہ فرق جو ہے وہ رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیونکہ بر صغیر میں حنفی المسلک لوگ زیادہ ہیں جی، اور ہمارے ہاں دوسرے جو حضرت امام مالک کے پیروکار جو ہیں فقہی اعتبار سے، مالکی حضرات جو ہے وہ کم ہیں، حضرت امام حنبل کے پیروکار جو ہے حنبلی حضرات وہ کم ہیں۔ تو اگر بر صغیر کو ہم ایک بڑا سا کنواں لے لیں تو میرے جیسا سادہ مسلمان، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، جو حنفیوں سے کبھی باہر گیا ہی نہیں، انہی کے اندر رہ گیا، تو وہ یہ گمان کر سکتا ہے کہ شاید جو ہے وہ صوفی یا درویش جو ہے اس کا حنفی ہونا لازم ہے۔ اب یہ میرے علم کی کمی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی سیکٹ تو نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ تو نہیں ہے، آپ کسی بھی فرقے سے ہیں جی، اگر آپ اپنی تلاش اور اپنی جستجو کے اندر نکل پڑے ہیں جی، تو آپ جو ہے وہ روحانیت اسلام کے اوپر ہی جو ہے وہ ہیں۔ اگر آپ موحد ہیں، اگر آپ اس واحد کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور آپ اس کے قریب ہونے کا سفر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی وقت آپ پھر جو ہے وہ درویش اور صوفی کے مسلک کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو فقہی اعتبار سے یا ریلیجس سکولز آف لا جو ہے ان کو جو ہم فالو کرتے ہیں، تو آپ کسی بھی ریلیجس سکول آف لا سے ہو سکتے ہیں، آپ حنبلی ہوں، آپ مالکی ہوں، آپ حنفی ہوں جی، آپ شافعی ہوں، ٹھیک ہے، آپ اہل تشیع میں سے ہوں جی۔ تو فقہ کا اطلاق جو ہے وہ میرے جوارے پہ ہے، میرے فزیکل اس پہ ہے، میرے جو معاشرہ ہے، جو تہذیب اور تمدن چل رہی ہے اس کے ساتھ میرے برتاؤ پر ہے، اور اس کے ساتھ میرے گزارے کے اوپر ہے کہ میں اس کو کس طرح سے کرتا ہوں۔ اندر کا جو کہانی ہے، جو اندر کی کہانی ہے، اندر کی کہانی کے اوپر فقہ لاگو کیونکہ نہیں ہوتا، خیال آ جانے کے اوپر کوئی فقہ نہیں لاگو ہو رہا، خیال جب عمل میں آ رہا ہے تو سارے سکولز آف لا جو ہیں وہ اس کے اوپر قانون نافذ کرتے ہیں۔ جب تک وہ خیال کی حد میں ہے تب تک کچھ نہیں، جب عمل میں آتا ہے تو سب نے مختلف اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے، وہ مختلف جو ہے اس کے اوپر لاز جو ہے
وہ بناتا ہے جی. اب اندر کی جو کہانی ہے وہ علیحدہ ہے, وہ چیپٹر علیحدہ ہے جی. تو شرع میں اور سارے اسکول, اب ریلیجس اسکولز جو ہیں وہ سارے یہی کہتے ہیں نا کہ انسان کے چہرے کا رخ جو ہے وہ قبلہ رو ہونا چاہیے. تو شرع کے اعتبار سے جتنے بھی اسکول ہیں وہ نماز ہو جائے گی, چاہے آپ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں یا چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں یا رفع کر رہے ہیں. بہرحال یہ تو سارے فروع ہیں نا, آپ کی ڈائریکشن تو وہی ہے. تو وہ اس ڈائریکشن میں اگر نہیں ہے تو پھر کہیں گے کہ جی نماز ہوئی ہی نہیں, پھر سارے کہہ دیں گے جی. اب صوفی جو ہے وہ آگے کی کہانی کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس طرح یہ چہرہ قبلہ رو ہے, اگر دل قبلہ رو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی. اور مجھے بڑا واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت شیخ محی الدین, شیخ اکبر کہا جاتا ہے حضرت محی الدین ابن العربی کو. آپ اندلس میں مرسیہ کے مقام پر جو ہے وہ پیدا ہوئے, اسپین میں. مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے جس شہر میں آپ پیدا ہوئے. اور پھر آپ, اب یہ علاقہ مغرب کہلاتا ہے کیونکہ یہ ویسٹرن افریقہ آپ کہہ لیں, مغرب کا علاقہ ہے. تو آپ کی وفات جو ہے وہ دمشق میں ہوئی, اور ایک واقعہ ہوا آپ کی وفات سے پہلے. اب ذہن میں یہی رکھیے گا جو میں آپ کو نکتہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, کہ ایک فقیہ کے فالوور کے نزدیک یا ایک فقیہ کے نزدیک قبلہ رو ہونے سے, چہرے کا رخ کعبہ کی طرف ہونے سے, مکہ معظمہ کی طرف ہونے سے, اور جو پوسچرز ہمیں بتائے گئے ہیں مختلف سکولز آف لاء کے, آپ کسی بھی اس سے ماننے والے ہیں, اس کو ادا کرنے سے اور سرٹن آیات کریمہ ادا کرنے سے خاص آرڈر میں, جسے ہم نماز کہتے ہیں, اس کے کرنے سے آپ کی نماز ہو گئی جی. اب صوفی کا نقطہ نظر اور ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, جب تک دل نہیں ہوتا اس وقت تک نماز نہیں ہوتی. اب حضرت ابن عربی جو ہے وہ دمشق میں جو ہے وہ ایک مسجد کے قریب سے گزر رہے ہیں, اور عصر کا وقت ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں, امام صاحب پڑھا رہے ہیں. تو آپ نے گزرتے گزرتے جو ہے وہ کہا کہ تمہارا رب جس کی تم نماز پڑھ رہے ہو میرے قدموں کے نیچے ہے. اب یہ مسلمانوں نے سننا تھا کہ فرتے جذبات میں آ کے وہ اس درویش کے اوپر ٹوٹ پڑے, اور آپ کو جو ہے وہ انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا, اور حضرت کو جو ہے وہ لہو لہان کر دیا. اور کتابیں یہ کہتی ہیں کہ اسی تشدد کی وجہ سے ہی بعد میں کسی وقت جو ہے وہ آپ کا انتقال ہوا. اور ان کو اتنا غصہ تھا ان ظاہر پرست علماء سو کو کہ انہوں نے آپ کی قبر تک جو ہے وہ چھپا دی, اور شہر بھر کا گند جو ہے وہ وہاں پر ڈال دیا کرتے تھے. تو کچھ عرصہ پہلے حضرت ابن العربی سے کسی نے پوچھا, ان کے کسی شاگرد نے, کہ حضرت آپ کا مزار جو ہے وہ کہاں پر ہوگا, آپ کی وفات سے 16 سال پہلے. اور شیخ اکبر کی عادت رہی ہے کہ وہ ان سے جو سوال پوچھا جاتا تھا وہ اس کا تحریری جواب جو ہے وہ دیا کرتے تھے. اور آپ کی بہت ساری تصانیف جو ہیں جو آپ کے رسائل کے نام سے مشہور ہیں, وہ بنیادی طور پر وہ جوابات ہیں جو انہوں نے اپنے دوستوں کو, اپنے شاگردوں کو, اپنے طالبوں کو جو ہے وہ دیے. تو اس شخص نے جب یہ سوال کیا کہ آپ کا مزار جو ہے وہ کہاں پر ہوگا, تو شیخ اکبر نے جو کہا وہ لکھا ہوا ہے کہ جب سین شین میں داخل ہوگا تو میرا مزار ظاہر ہو جائے گا. 16 سال بعد آپ کی وفات ہو گئی. اس کے بعد جو علماء نے آپ کی قبر کے ساتھ حشر کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. وقت گزرتا رہتا ہے, اور سلطنت عثمانیہ کے ترک جو ہے, عثمانی ترک جو ہے, وہ شام کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں سلطان سلیم کی سربراہی میں. تو سین جو ہے, سلیم جو ہے, وہ شین یعنی شام میں داخل ہو جاتا ہے. اب یہ خبر جو ہے وہ
سلطان سلیم کے کچھ کیونکہ قابل وزیر رکھتے تھے تو ان میں سے کسی کو جو ہے وہ معلوم تھی. تو جب سلطان سلیم نے شام کو فتح کر لیا تو اس وزیر نے کہا کہ آپ کی فتح کی پیشین گوئی حضرت ابن عربی کر گئے تھے اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جب سین شین میں داخل ہوگا تو تب میرا مزار ظاہر ہوگا. بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے لوگوں سے بلا کر پوچھا کہ کہاں پر جو ہے، سب سے پہلے تو پوچھا کہ آپ کو وجہ کیا بنی، آپ کی موت کا سبب کیا بنا. تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ جھگڑا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ جو ہے آپ کا انتقال ہوا. تو سلطان سلیم نے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں پر کھڑے ہو کر شیخ اکبر نے یہ کہا. جب وہ جگہ بتائی گئی، اس مقام کا تعین ہو گیا تو اس کی کھدائی کرائی گئی. اور جب اس کی کھدائی کرائی گئی تو یاد ہے آپ کو کیا کہا تھا شیخ اکبر نے کہ تم جس رب کی نماز پڑھ رہے ہو وہ میرے قدموں کے نیچے ہے. تو اس مقام پر نیچے جو ہے وہ سونے اور اشرفیوں کے صندوق برآمد ہوئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جی تو فقہ کے مطابق اور شرع کے مطابق تو وہ جماعت ہو رہی ہے نا میرا بھائی. جی امام بھی کھڑا ہے، مقتدی بھی کھڑا ہے، ارکان نماز جو ہے وہ بھی پورے ہو رہے ہیں. جی دل جو ہے وہ تو اسی سونے کے چند سکوں کے پیچھے ہے نا صحیح. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کتنی ایک سنسیئرٹی کی نماز ہے. منافقوں کی مسجد گری ہے. اسلام کی تاریخ میں بھی دیکھا جائے اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کہ جنہیں خود رب کریم رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، ان سے تو ہر کسی کو رحمت کی توقع ہے نا صحیح. جی آپ نے جہاں پر درس دیا کہ غیر مذہب کا کوئی جو ہے اس کو تنگ نہ کیا جائے، حتیٰ کہ چرند پرند کو نہیں، فصلیں جو ہے ہری فصلیں ان کو نہیں. جی وہاں پر عبادت گاہ مسجد زرار تھی نا، اور خود اسی مذہب کی تھی جس کے خود نبی ہیں، اس کو گرانے کا حکم دے رہے ہیں. تو یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے کہ کھڑے تو اس رب کے سامنے ہوں. جی اور سوچ یہ رہے ہوں کہ پتہ نہیں گھر میں بیوی نے سالن تو نہیں جلا دیا، یا بچوں کی فیس جو ہے وہ کس طرح سے پوری کرنی ہے. نماز وہ ہوتی ہے صحیح جیسے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ پڑھا کہ آپ کی پنڈلی مبارک میں ایک غزوہ کے دوران جو ہے وہ تیر چبھ جاتا ہے اور بہت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب نکالتے ہیں حضرت کو تکلیف ہوتی ہے. جی اور پھر خود ہی تجویز کرتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھوں تب نکال لینا، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو تب جھٹ سے نکال لیتے ہیں.